جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. میں ہوں آپ کا ٹیچر ڈاکٹر شراز. ہمارا سبجیکٹ ہے فارماکوگنوزی. اور آج ابھی ہم ایک انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک جو کہ الرجی پر مشتمل ہے وہ ہم پڑھیں گے. الرجی ایک ایسا موضوع ہے جس کو ہم ایک کامنلٹی میں دیکھتے ہیں، ایک عام طور پہ دیکھتے ہیں. یہ وہ بیماری ہے، یہ وہ ڈیزیز ہے جسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چوتھا یا پانچواں شخص اس الرجی کا شکار ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہے، چاہے وہ سانس لینے کی صورت میں الرجی ہے، چاہے وہ اسکن کی صورت میں الرجی ہے. ہر چوتھا پانچواں شخص ہماری فیملی میں، ہمارے دوستوں پہ، یا جب ہم ہاسپٹلس میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا جب ہم فارمیسیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ اس مسئلے مسائل کا شکار ہیں. ہم بہت سمپل لینگویج میں، بہت آسان طریقے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا، کیوں، کیسے، کب، کیا کیا وجوہات الرجی سے ہوتی ہیں. تو بچوں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن سے. الرجی ہوتی کیا ہے؟ اے ڈیمیجنگ امیون رسپانس بائی دی باڈی ٹو اے سبسٹینس اسپیشلی اے پارٹیکولر فوڈ، pollen, fur or a dust to which it has become hypersensitive. hypersensitive جس چیز سے ہم سینسٹیو ہو جائے، جس چیز کو ہم نارمل نہیں لیتے، جو چیز ہمیں بیمار کر دے، ہمیں ایک عام روٹین سے ہٹ کے، ایک عام نارمل فیز سے ہٹا کے دوسری فیز میں، ڈیمیج فیز میں، نقصان دہ فیز میں، تکلیف دہ فیز میں لے آئے، دیٹ از کالڈ الرجی. ہمارا مدافعاتی نظام ایک نارمل طریقے سے چلتا ہے، اور جب کوئی ایک بیرونی چیز یا اندرونی چیز، چاہے وہ فوڈ میں شامل ہے، چاہے وہ پولنز میں شامل ہے، چاہے وہ کسی جانور کا فر ہے، اس کا پر ہے، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے، چاہے وہ ڈسٹ کی صورت میں ہے جو کہ ہمیں ہائپر سینسٹیویٹی، کسی پیشنٹ کو ہائپر سینسٹیویٹی کاز کرے، اس کا سینسیشنز کو جا کے، اس کی حساسیت کو جا کے ڈسٹرب کرے، اسے ہم الرجی کہتے ہیں. اس کو اگر ہم بالکل انگلش یعنی سائنس سے ہٹ کے اگر انگلش پروناؤنسیشن میں، انگلش پروناؤنس کی صورت میں ہم دیکھیں تو الرجی ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ دیٹ از اے اسٹرانگ ڈس لائک، جو کہ سخت ناپسندیدہ چیز ہو. تو الرجی یا اس کا کازیٹیو ایجنٹ، یعنی کہ جس کی وجہ سے وہ کاز ہوئی، جس کی ریزنز ابھی ہم نے اپنے ڈیفینیشن میں دیکھی ہے کہ فوڈ میں شامل ہے، وہ پولنز یعنی درختوں کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے جو پولنز، جو پودوں کے پولنز ہوتے ہیں، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہوا کے ذریعے یا مختلف پروسیس کے ذریعے ٹرانسفر ہوتے ہیں. فر کی صورت یعنی کسی اینیمل سے اس کا کوئی ریلیشن ہے، یا ڈسٹ کی صورت میں، ڈسٹ الرجی بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو یہ پازیٹیو ایجنٹس ہے الرجی کے، اور ہماری باڈی چونکہ اسے عام طریقے سے کوپ اپ برداشت نہیں کر سکتی، ہماری سینسٹیویٹی کا لیول ہائپر کی طرف چلا جاتا ہے، نارمل سٹیج سے ہٹ جاتا ہے، تو ہم اسے الرجی کہتے ہیں. بچوں الرجی کیوں ہوتی ہے؟ دیٹ کین بی کازڈ بائی ریلیٹنگ ٹو این الرجی. ہر وہ چیز جو کہ الرجی سے متعلق ہے وہ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے. وی آر ہیونگ این الرجی ٹو اے سبسٹینس. کوئی بھی شخص کسی بھی چیز سے الرجک ہو سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے اس کی باڈی کی نیچر پہ. اور الرجی ہم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ ہمیں ایک اسٹرانگ ڈس لائکنگ والی فیز میں، ناپسندیدہ والی فیز میں، یا ایک اچھی کیفیت کا نہ ہونا، یا برداشت کا نہ ہونا، یا ناپسندیدہ ہونے والی فیز میں لے کر آئے، تو ہم اسے الرجک کہیں گے. ہر وہ چیز جو کاز بنتی ہے، جو ریزن بنتی ہے، وہ الرجنس کہلاتے ہیں. ہم اس کی سادہ سادہ ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. الرجنس اے سبسٹینس دیٹ کاز این الرجک ریئیکشن. سب سے سادہ چیز، وہ چیز، ہر وہ چیز جو کہ الرجک ریئیکشن کو سٹارٹ کرے، ہمارے نزدیک وہ الرجن کہلائے گا.
An allergen is usually a harmless substance. اچھا الرجن ایکچولی اور بظاہر یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو کہ کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہو. کیپیبل آف ٹریگرنگ رسپانس دیٹ اسٹارٹ ان دا امیون سسٹم. لیکن جب وہی ہارملیس چیز ہمارے مدافعاتی نظام یا ہمارے جسم کا مقابلہ کرنے کے نظام کے ساتھ انٹرفیئر کرے، اس کو جا کے ڈپریس کرنے کی کوشش کرے، اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے، تو الرجک ریئیکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. فار انسٹنس یعنی کہ فار ایگزامپل if you have an allergy to the pollen, your immune system identify pollen as an invader. ہر وہ چیز جو ہمارے امیون سسٹم سے ہٹ کے ہے، کسی بھی ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے، گھر میں پالتو جانور پالنے کی صورت میں، یا کسی مخصوص موسم میں جس میں پولن جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہے ہو، ہماری باڈی میں داخل ہو جائیں، ہمارے امیون سسٹم کو مجبور کر دیں کہ وہ ان کے خلاف اپنا مدافعاتی نظام ایکٹیو کر لے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں پریشانی ہو، ہماری حساسیت میں اضافہ ہو، تو جو پازیٹیو ایجنٹ ہوگا، جو ریزن بنے گی، ہمارا جسم اسے ایک انویڈر کے طور پہ لے گا، اسے ایک حملہ آور کے طور پہ لے گا، اور ہم اسے سادہ لینگویج میں الرجن کہیں گے. کامن سمٹمز آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، جو بکس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی کامن سمٹمز کیا کیا ہو سکتی ہے. ناک کا بہنا یا بلاکڈ صورت میں رہنا، خارش کا ہونا، چھینکوں کا آنا، سنیزنگ اینڈ این ایچی رنی بلاکڈ نوز، جس کو میڈیکل سائنس میں الرجک رینائٹس کہتے ہیں. یہ سمٹمز آف الرجی، بنیادی سمٹمز آف الرجی ہے. سیکنڈلی ایچی، خارش کا ہو جانا، ریڈنس کا ہو جانا، جلد کا سرخ ہو جانا، خارش کرنا، جلد پہ چھوٹے چھوٹے ریڈ کلر کے دانے سے بن جانا. کنجکٹیوائٹس، وائٹس کا لفظ جو ہے یا ٹس کا لفظ آخر میں آ جائے تو وہ سویلنگ پرپز کے لیے ہوتا ہے، اور آنکھوں کی جو بڑی سینسٹیو سی جھلی ہوتی ہے، اس کی جو میمبرینز ہوتی ہیں، اس کا واٹری ہو جانا، سویلنگ کے نتیجے میں آنکھوں سے پانی کا بہنا، یعنی کہ ہماری آنکھوں کا حساس ہو جانا، یہ بھی سمٹمز آف الرجی میں کاؤنٹ ہوتا ہے. ویزنگ ہو جانا، چیسٹ میں سے، چھاتی میں سے آوازوں کا آنا، سانس لینے میں تھوڑی سی دقت کا ہو جانا، کھانسی کا چھڑ جانا. کھانسی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ڈرائی کف ہوتی ہے، ویٹ کف ہوتی ہے. ویٹ کف میں یہ ہوگا کہ بلغم جو ہے وہ باہر نکلتا ہے یا چھاتی کے اندر کھڑا رہتا ہے اور چھاتی سے آوازیں آتی ہیں، اور اس کے بلغم کے پیدا ہونے سے ہمیں چھاتی میں ذرا ٹفنس کا، ٹائٹنس کا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو انہیں بھی ہم الرجی کی سمٹمز میں کاؤنٹ کرتے ہیں. اس کو سم اپ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ الرجی کی کامن سمٹمز کیا کیا ہو سکتی ہیں. ایک کا تعلق ناک سے ہے، اس کا بہنا، چھینکوں کا آنا، خارش کا ہونا. آنکھوں پہ اگر اثر آئے تو پانی کا بہنا، سینسٹیو ٹیشوز کا سویل ہو جانا. چیسٹ میں سے آواز کا آنا، بھاری پن کا احساس ہونا، تنگی کا احساس ہونا، اور سانس لینے میں دقت، اور اس کی سب سے بڑی علامت کھانسی کا ہو جانا، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو. دیز آر کاؤنٹڈ ایز دی سمٹمز آف الرجی. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ ریشز ہو جائیں، نشان بن جائیں، سوولن لپس کا سویل کر جانا، سوجن آ جانا ہونٹوں پہ یا ٹنگ پہ یا آنکھوں پہ یا فیس پہ. اور آگے ہم اس کی ریزنز دیکھیں گے کہ ہم نے اتنی ساری جو 5 یا 6 ٹائپس ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور 5 ہم پڑھ چکے ہیں. ان کی ریزن تو ہم نے دیکھ لی، اس کی علامت تو ہم نے دیکھ لی، لیکن یہ کون سی 2 یا 3 بڑی وجوہات اس کے علاوہ ہے جو ریزن ہم نے پہلے پڑھی ہیں وہ، اور اس کے علاوہ اور کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی اگنوریبل چیزیں
یعنی جس کو ہم کچھ کنسیڈر ہی نہیں کرتے، عام طور پہ اس کو امپورٹنس ہی نہیں دیتے، لیکن ایز اے ریزلٹ جب وہ ہمارے امیون سسٹم پہ اٹیک کرتے ہیں، ہمارا امیون سسٹم اسے انویڈر کے طور پہ لیتا ہے، ہمارا جسم تکلیف کا شکار ہوتا ہے، تو ہم اسے اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کون کون سی احتیاطیں ایسی رکھیں گے جس سے یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی؟ ٹمی پین، معدے میں پیٹ کے مقام پہ درد ہونا، سک بیمار ہو جانا، وومیٹنگ والی کنڈیشن الٹی ہو جانا، ڈائریا یعنی اسہال، موشن یا پخانے لگ جانا، یہ بھی الرجی سمٹمز میں ایک جو بنیادی علامات ہیں اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈز پہ اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ ٹائپس اینڈ دی کاز آف الرجی۔ پہلی، انوائرمنٹل الرجی، ایسی الرجی کی ٹائپ جو کہ ہمارے انوائرمنٹ میں، ہمارے ماحول میں ہوتا ہے۔ الرجنس جیسے ہم نے دیکھا کہ کازیٹیو ایجنٹ جو کہ ریزن بنتا ہے الرجی کی، کاز کرتا ہے۔ environmental allergens are the substance in our environment to which you become allergy۔ ایسی چیز جو ہمارے ماحول میں، ہمارے انوائرمنٹ میں موجود ہے، اگنوریبل ہے، اس کو کچھ کنسیڈر نہیں کیا جاتا، لیکن سینکڑوں میں سے، ہزاروں میں سے، چند لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی ایسا آدمی ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک وہ چیز معمول کی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے لیے بہت زیادہ حساسیت کی حامل ہوتی ہے۔ الرجنس کین بی دا پولنس، ہم پڑھ چکے، which are released into the air by trees, grasses and weeds۔ درختوں سے یا ہری بھری چیزوں میں کچھ پولنز ہوتے ہیں۔ پولنز ہم نے دیکھا ریپروڈکٹیو پارٹس ہوتے ہیں، ان کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ درختوں کا پولنز ٹریول کرتے رہتے ہیں، کبھی اینیملز کے ذریعے اور کبھی ہوا کے ذریعے۔ کچھ لوگ selected people they are very sensitive to the pollens and wherever they face the problem of having the pollens they suffer from the allergy। So in this case the pollen you can ask is the allergen, the causative agent of the allergy۔ جی نیکسٹ، allergens can be the pet dander, skin cells and the protein that all mammals normally shed۔ جلد کے اوپر کچھ ایسے چیزوں کا ہونا جو کہ ایک نارمل پروسیس کے تحت بنتے بھی ہیں، گرتے بھی ہیں، اور پیٹ سلائیوا، پالتو جانور کی زبان کے اوپر جو اس کا لعاب ہے، لیکوڈ ہے، سب کے نزدیک وہ پرابلمیٹک نہیں ہے، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ان چیزوں سے بھی الرجی ہوتی ہے۔ ڈیٹیلز میں چونکہ ہم جا رہے تھے تو ہم نے پہلا دیکھا انوائرمنٹل الرجی۔ سیکنڈ، پولن الرجی۔ Many people know pollen allergy as the hay fever۔ Experts usually refer to the pollen allergy as a seasonal allergic rhinitis۔ جس کو موسمیاتی الرجی ہو جائے، آپ نوٹ کریں گے کہ وہ شخص عام دنوں میں، عام سیزنز میں سارا سال بالکل نارمل رہتے ہیں، لیکن ایک خاص سیزن آتے ہی انہیں رینائٹس، ناک کا بہنا، خارش ہو جانا، یا ناک کے اوپر والے حصے میں ریشے کا اکٹھا ہو جانا یا گلے میں ریشہ گرنا، یہ علامات کا آنا مخصوص سیزن میں کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دس مین کہ اس مخصوص سیزن میں کچھ خاص کیمیکلز، کچھ دوسرے الفاظ میں جو پولنز جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ شخص اس سے الرجک ہوتا ہے، اس کی باڈی کا سسٹم ہی ایسا ڈیولپ ہوا ہے نیچرلی یا اڈاپٹیولی، تو وہ شخص بڑے برے طریقے سے اس تکلیف کو فیس کرتا ہے اور پھر اس کا علاج کرتا ہے اپنے فزیشین کی مدد سے۔ ایچ اسپرنگ، سمر اینڈ فال، plants release tiny pollen grains to fertilize other plants of the same species۔ یہ ہم نے ڈسکس کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ Most of the pollens that cause allergic reactions come from the trees, weeds, grasses۔ سبزے کے ساتھ ان چیزوں کا، ان کیمیکلز کا تعلق ہوتا ہے جو کہ پرابلمیٹک بن جاتے ہیں ایک پارٹیکولر کلاس آف دی پیپل کے ساتھ۔ ایک اور ٹرم ہے فزیکل الرجی، یہ شاید آپ لوگوں کے لیے نہیں ہو،
कॉमन ना हो, तो इसको भी हम ज़रा डिटेल से देख लेते हैं. A physical allergy is an allergic reaction triggered by the physical stimulus, यानी कि एक चीज़ जो हमारे सामने मौजूद है, जिसको हमने छुआ है, जिसको हमने फेस किया है और एलर्जी कॉज हो गई. A physical allergy differs from the other allergic reactions because the trigger कहते हैं बूस्टर को. ऐसा इंसिडेंस ये ऐसी चीज़ जो बढ़ावा दे, ट्रिगर बढ़ावा देना. अब फिजिकल स्टिमुलस इंक्लूड द फॉलोइंग: कोल्ड, मौसम. एक शख्स शहर मुल्तान का रहने वाला है, एक शख्स मैदानी इलाके का रहने वाला है, उसका रहन सहन, उसका जेनेटिक मेकअप, उसकी बढ़ोतरी, उसका बचपन, उसकी फैमिली एक मखसूस इलाके तक महदूद है. और इन केस अगर उसे ट्रैवल करना पड़े बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, वो किसी दूसरे ऐसे इलाके में गया जो कि थोड़ा जंगलाती है, टेम्परेचर का फ़र्क है. हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ पहाड़ी इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं. जैसे ही वो उस इन्वायरमेंट में दाखिल होते हैं, टेम्परेचर वहाँ पे कुछ होता है. मैदानी इलाकों का हर जगह का अपना अपना डिफरेंट टेम्परेचर होता है. अब ऐसी जगह पर जहाँ पे टेम्परेचर गिरा हुआ हो, या दूसरे अल्फाज में वहाँ पे सर्दी की शिद्दत दूसरे इलाकों से मुख्तलिफ हो, ज़्यादा हो, तो भी लोगों की एक पार्टिकुलर एक ख़ास क्लास है. जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, एक मौसम को फेस करते हैं, या दूसरी सूरत में वो अपने ही इलाके में बहार के मौसम में, ख़िज़ा के मौसम में और गर्मी के मौसम में ठीक रहते हैं आम तौर पे. लेकिन सर्दी के मौसम में उन्हें एलर्जी की पार्टिकुलर सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं. अच्छा, इसी के साथ एक रिलेटेड एग्जांपल भी है. गर्मियों में अगर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो कि बाहर का टेम्परेचर और हो और रूम का टेम्परेचर आमतौर पे एसी मेंटेन होता है, बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से भी एलर्जी क्रिएट हो सकती है. not to the all but some specific class of the people. डेंजरस फॉर्म, ये एक ख़तरनाक फॉर्म है जिसके लिए एक फार्मासिस्ट का, एक फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए जो लोग स्टडी कर रहे हैं, उनका ये पढ़ना, अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा अहम है. A drug allergy is the abnormal reaction of your immune system to the medication. किसी दवाई के इस्तेमाल से उस दवाई का रिएक्शन जो हमारे इम्यून मुदाफ़ियाती निज़ाम को जाके बड़े बुरे तरीके से डिस्टर्ब करे, दैट इज़ कॉल्ड ड्रग एलर्जी. एनी मेडिकेशन, ओवर द काउंटर, प्रिस्क्रिप्शन और हर्बल इज़ कैपेबल ऑफ इंक्लूडिंग आ ड्रग एलर्जी. आपको इसकी एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. ओवर द काउंटर ऐसी चीज़, ऐसी मेडिसिन जो कि लोगों में एक कॉमन इल्म रखती है, लोग जानते हैं उस मेडिसिन को और हमेशा खुद ही जाके फार्मेसीज़ पे, हॉस्पिटल्स पे जाके डिमांड करते हैं कि जनाब हमें इतने की पैनाडोल दे दें, हमें ये डिस्प्रिन दे दें, हमें ये कैलपोल दे दें, हमें ये बच्चों का सिरप दे दें, हमें फ़लाँ चीज़ दे दें, हमें फ़लाँ चीज़ दे दें. और उन लोगों के लिए हमें उनकी हिस्ट्री का मालूम होना ज़रूरी है, जो कि आम तौर पे नहीं होता और उसका रिज़ल्ट बहुत कम होता है. लेकिन होता ज़रूर है कि आप कह सकते हैं कि 10 out of 1000 ऑफ द पीपल दे सफ़र फ्रॉम दी मेडिकेशन एलर्जी. और ये 10 का डिजिट भी कम किया जा सकता है अगर प्रॉपर काउंसलिंग या मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले हम उस शख्स से पूछ ज़रूर लें कि जनाब आपने पैनाडोल डिमांड किया है, आपने डिस्प्रिन डिमांड की है, आपने एक ये सादा सी आम से हर घर में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन की डिमांड की है, हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि आपने पहले ये कभी इस्तेमाल किया है. अगर वो कहें हाँ, तो फिर आपका हमारा सवाल ये पूछना बनता है कि क्या आपको इसके इस्तेमाल से किसी किस्म की डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ी, यानी क्या आपको स्टमक अपसेट हुआ, क्या आपको जिल्द की एलर्जी हुई या कोई और निशानी
اس سے متعلق دوائی کے استعمال کے بعد آپ کو فیس کرنا پڑا. اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوائی اس کے لیے سیف ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے علم میں نہیں ہے تو یہ ہمارا کام ہے کہ اس کو اس طریقے سے کاؤنسلنگ کرنا یا دوائی کا استعمال کرانا جس سے اس کو الرجی کا سامنا نہ کرنا پڑے. بالکل لائیو ایک پریکٹیکل ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے ایک ڈاکٹر سے ملاقات کی تو باتوں باتوں میں انہوں نے یہ بتایا کہ سیپٹران ایک اینٹی بائیوٹک ایک کامن اینٹی بائیوٹک ہے جو کہ کئی سالوں سے لوگ استعمال کرتے ہیں. ہمیشہ دوائی اپنے فزیشین سے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنی چاہیے, لیکن چونکہ کامنلٹی میں ایک ٹرینڈ ہے, لوگ جاتے ہیں خود سے اپنی دوائی ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو وہ ڈاکٹر صاحب بتانے لگے کہ میں شاید ان چند ہزار لوگوں میں سے واحد آدمی ہوں جسے سیپٹران سے الرجی ہے, اور میڈیکیشن کی الرجی انتہائی سویئر کنڈیشن ہوتی ہے جس میں میجورٹی آف دا ٹائم ہاسپٹلائز اور ایمرجنسی فیس کرنی پڑتی ہے. اس کی ایمرجنسی میں جا کے اس کا فوراً ٹریٹمنٹ کرانا پڑتا ہے, اور اگر ٹریٹمنٹ ٹائم پر میسر نہ ہو تو کسی بھی قسم کی پیچیدگی یا لائف تھریٹننگ پوزیشن ہو سکتی ہے. دا موسٹ کامن سائنز اینڈ سمٹمز آف دی ڈرگ الرجیز آر دی ہائی ریشز اور فیور, بخار ہو جاتا ہے, پین جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں, خارش شروع ہو جاتی ہے, اور اس سے ریلیٹڈ سمٹمز شروع ہو سکتی ہیں, چکر آ سکتے ہیں. یہ ساری ڈرگ الرجی کی صورت میں ہوتا ہے. بیکٹیریل الرجی, بیکٹیریا الرجی کاز کرتا ہے. کیسے؟ دے آر ایسوسیٹڈ ود دا پروٹیکشن. کچھ بیکٹیریا ہماری باڈی میں ہماری ہی پروٹیکشن میں, ہمارے ہی مدافعاتی نظام میں ایک اچھا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. ہاؤ ایور کچھ خاص بیکٹیریا کی اسپیشیز promote the development and exacerbation of allergic inflammation, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہیلپ فل بیکٹیریا ہے یا جو باہر سے کوئی بیکٹیریا ہے آپس میں ان کی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کے نہ ہونے کی وجہ سے, یا ہمارا اپنا ہی بیکٹیریا الرجی کاز کرے گا یا باہر سے آنے والا بیکٹیریا ہمارے سسٹم کو ڈسٹروائے کرے گا, تنگ کرے گا, ہائپر سینسٹیوٹی کریشن کرے گا, اور انفلیمیشن کی صورت میں بھی رزلٹ ہو سکتا ہے کہ سویلنگ باڈی میں کریٹ ہو. تو تب بھی ایک فزیشین اور ایک میڈیسن اچھے طریقے سے جاننے والا فوری طور پہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کہ اس نے یقینی طور پر کچھ ایسی میڈیسن یا تو استعمال کی ہے یا اس کے ساتھ کچھ ایسا بیکٹیریل معاملہ, مائکرو آرگنزم کا معاملہ درپیش ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کی سویلنگ یا الرجک سمٹمز کریٹ ہوئے ہیں. اچھا, ایک اور تھوڑی سی ڈفرینٹ ٹرم, اوکوپیشنل الرجی. اوکوپیشن کہتے ہیں ہمارا کام, ہماری اسپیشلٹی, کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کارخانوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ آٹے کی جیسے چکی ہوتی ہے اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے ماسک وغیرہ نہیں پہنے ہوئے ہوتے. جب وہ اس پروسیجر میں ہوتے ہیں تو وہ جتنا بھی ڈسٹ پیدا ہو رہا ہے یا وہ گندم کی جو پسائی ہو رہی ہوتی ہے اس میں جو دھواں سا بن رہا ہوتا ہے یا اس کے جو پارٹیکلز اڑ رہے ہوتے ہیں, اور وٹ ایور دا ورکنگ کنڈیشن, کھیتوں میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, انڈسٹریوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, میڈیسن فیکٹریز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, وٹ ایور دا آکوپیشن یعنی وٹ ایور دا پیشہ دیٹ پرسن ہیو ریفرز ٹو دوز ڈسآرڈر اور کنڈیشن that are caused by the exposure to the allergenic substance in the work environment. اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب فارمیسی پہ, فزیشین کے پاس, ہاسپٹل جب وہ الرجک سمٹمز لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو ان سے ایک کامن کوشچن کیا جاتا ہے, وہ یہ کہ جناب آپ کا کام کیا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ میں لوہار کا کام کرتا ہوں یا میں بجلی کا کام کرتا ہوں. تو ایک ڈاکٹر بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کہ اس کا جو آکوپیشن ہے یا جس انوائرمنٹ میں وہ کام کر رہا ہے وہاں پہ اس کو کوئی نہ کوئی ہائیجینک یا صفائی کا مسئلہ ہے, یا کوئی ایسا اس کا ورک سے ریلیٹڈ چیز ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا معاملہ درپیش ہے جس کی وجہ سے یہ اس کو الرجی رہے گی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اچھا فزیشین جو ہے, ایک اچھا ڈاکٹر جو ہے, ایک اچھا کاؤنسلر جو ہے, وہ
दवाई के साथ साथ वो उसे ये ज़रूर समझाते हैं कि आप अपने हाइजीन का, आप अपनी सफाई का ख्याल रखें, आप अपनी वर्किंग कंडीशन में आपका ड्रेस और हो, आपके घर का ड्रेस और आपको वो रीज़न तलाश करनी चाहिए कि जब आप काम के दौरान होते हैं तो आपको एलर्जी महसूस होती है, और आखिर क्या वजह है कि जब आप छुट्टी पे होते हैं, आप अपने उस मखसूस जगह पे, दुकान में, इंडस्ट्री में नहीं होते, घर पर होते हैं या किसी दूसरी जगह पे होते हैं, तो ये अलामात आप में नहीं आ रही होती, जिससे वो कंफर्म होता है कि जिस जगह से आप मुतल्लिक हैं वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा फैक्टर या पॉजिटिव एजेंट मौजूद है जिसकी वजह से वो वर्कर, वो आदमी, वो काम करने वाला इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। कीड़े मकोड़े जब ये काटते हैं या इनका जो डंग होता है बॉडी में इंजेक्ट होता है, that is definitely a big cause of the allergy. Insect bites, venoms can cause allergy and severe reactions, और sometimes ये इतना ज़्यादा अगर इसका फौरी तौर पे ट्रीटमेंट ना भी किया जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी का वो ऑर्गन जो इफ़ेक्टेड हो, अगर उसको फौरी ट्रीटमेंट मुयसर ना हो तो उसके काटने की नौबत भी आ सकती है। और काटना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि वो जो उसका एलर्जी या इन्फ्लेमेशन या उसके साइंस जो है वो इस हद तक बढ़ गई हैं कि जिस्म के दूसरे ऑर्गन तक ट्रैवल ना कर ले। तो हर चीज़ की एहतियात बहुत ज़रूरी है। एनाफिलेक्टिक शॉक, दिस इज़ समथिंग अनदर नेम ऑफ द एलर्जी, दिस इज़ समथिंग अनदर नेम ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, यानी नॉर्मल हसासियत के लेवल से बढ़ जाना एनाफिलेक्टिक शॉक एलर्जी कहलाता है। लेकिन इसको सिवियरिटी के मद में लिया जाता है। सिवियरिटी मीन इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में लिया जाता है। और एनाफिलेक्टिक शॉक यानी बिगड़ी हुई एलर्जी या बदतरीन रिएक्शन ऑफ एलर्जी, और इसका रिज़ल्ट हमेशा हॉस्पिटल्स या उनकी एमरजेंसीज, और आपने एमरजेंसी में भी नोट किया होता है कि उन्होंने एक एलर्जिक रिएक्शंस को मैनेज करने के लिए मखसूस दवाइयाँ हमेशा रेडी रखी होती हैं ताकि कोई एनाफिलेक्टिक शॉक, एमरजेंसी एलर्जी को लेकर इनके पास आए तो फौरी तौर पे ऐसी मेडिकेशन या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि इंजेक्टेबल हो, या उसको कोई सप्लाई देना बॉडी में, कोई ब्लड में किसी मेडिकेशन के सप्लाई देना वो ज़रूरी हो, वो बिल्कुल रेडी हालत में होते हैं ताकि जितने जल्दी उसको मेडिसिन प्रोवाइड की जा सके उतने जल्दी वो शख्स वहाँ से रिकवर हो। क्योंकि इसमें थोड़ी ताख़ीर से लेकर जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा वो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा बनता रहेगा। एनाफिलेक्सिस इज़ अ सिवियर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन। इट कैन ऑकर विद इन अ सेकेंड्स, चंद सेकेंड्स के अंदर अंदर हो सकता है, एंड मिनट्स टू ऑफ एक्सपोजर टू समथिंग। एक्सपोजर कहते हैं कि किसी चीज़ के सामने खुल जाना। एक एलर्जिक कॉजिटिव एजेंट है, एक वो चीज़ है जिसकी वजह से एलर्जी होती है, और हमारा खुदा न खास्ता एक्सपोजर हो जाए, हमारा उसके साथ सामना हो जाए, जिसका रिज़ल्ट शदीद एलर्जी की सूरत में निकले, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है, एमरजेंसी स्टेट भी हो जाती है। और मिसाल है इसकी कि जैसे शहद की मक्खियाँ जो है अगर किसी पे अटैक करें तो एक मक्खी का अटैक करना एक लोकल एरिया तक महदूद होता है, जिसको ट्रीट करना लाजमी बात है, ज़रूरी है। लेकिन जब बहुत सारी शहद की मक्खियाँ या कुछ जहरीली मक्खियाँ किसी एक इंडिविजुअल पे अटैक करें तो उसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है कि बहुत सारा जहर, बहुत सारा उसका स्टिंग बाइट इफ़ेक्ट कर रहा है बॉडी को। तो लाजमी बात है कि एमरजेंसी और एक अच्छे फिजिशियन के पास फौरी तौर पे अप्रोच करना ज़रूरी है, ताकि ना सिर्फ वो उसको उस कंडीशन से निकाले बल्कि मज़ीद एलर्जी के जो ख़तरात हैं उसको जल्द अज जल्द कम करने की कोशिश करे। ज़्यादा देर तक जो चीज़ें बॉडी में इंजेक्ट हो गई, पहुंच गई, उनके असरात कम हो और उसको निकालने में मदद करे। साइटोटॉक्सिक एलर्जी, साइटोटॉक्सिक, दिस इज़ ड्यू टू द टॉक्सिक मटेरियल ऑफ द एलर्जन। एलर्जेंस के अंदर वो मखसूस नुकसानदेह केमिकल
جو غلطی سے یا جانتے بوجھتے یا مسٹیک سے جسم کے اندر ایکسیڈنٹلی بھی داخل ہو جائے تو وہ باڈی کے اندر ایک ایسے کیمیکل پیدا کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اس کا تعلق ہماری باڈی کے اپنے مدافعاتی نظام کے ساتھ ہوتا ہے. جی جناب، یہ ہے لاسٹ ڈیلیڈ ہائپر سینسٹیو الرجی کی قسم. Delayed hypersensitivity is the major mechanism of defensive against various intracellular pathogens. پیتھوجن ہر اس چیز کے لیے لفظ یہ بولا جاتا ہے جو کہ نقصان دہ ہو، زہریلا ہو، باڈی کے لیے اچھا نہ ہو. انکلوڈنگ مائکو بیکٹیریا، بیکٹیریا کی ایک قسم ہے. فنگس، یہ بھی نقصان دہ ہے. پیراسائٹس یعنی کہ چمٹنے والے، جسم کے اندر داخل ہونے والے اور جسم کے نظام سے ہی اپنی خوراک اور اپنے دوسرے میکانزمس کو چلانے والے، جیسے پیٹ کے کیڑے ہو گئے یا اس ٹائپ کی چیزیں. اینڈ اٹ اکرز ان ٹرانسپلانٹ ریجیکشن اینڈ ٹیومر امیونٹی. اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی ایسی کنڈیشن، میڈیکل کنڈیشن سے گزرا کہ جسم کا کوئی آرگن جو تھا اسے ریپلیس کرنا پڑ گیا. جیسے خدا نخواستہ کوئی کڈنی فیلئر کا پیشنٹ ہو اور اس کی کڈنی ریپلیس ہوئی ہو، کوئی دوسرا اس کو اچھا ڈونر مل گیا، کڈنی اس کی باڈی کے ساتھ میچ کر گئی، تو ظاہری بات ہے کہ جسم کے لیے ایک نئی چیز کا ایکسیپٹ کرنا، بھلے وہ اس کی زندگی کے لیے، صحت کے لیے بہت ضروری ہے، فوری طور پہ ممکن نہیں ہوتا. تو اس صورتحال میں اس مریض کو، اس ریسیپینٹ کو کافی ساری ایسی چیزیں، میڈیسن کھلائی جاتی ہیں جس سے باڈی کے لیے وہ ایک فوراً چیز جو پلانٹ کی گئی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا تھوڑا سا آسان ہو جائے. اس میں ہمارا امیونٹی، اس میں مریض کا امیونٹی کا نظام تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. اس کم ہونے کی صورت میں اس کے لیے بہت زیادہ محتاط ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی ہر وہ چیز جو الرجی کاز کرے، تو اس کے لیے محتاط ہونا اس لیے ضروری ہے کہ پرابلم نہ بن جائے. جو چیز دوسروں کے لیے معمولی ہے وہ اس چیز کے لیے، وہ اس شخص کے لیے خاص نہ ہو جائے. تو بچوں، بہت سادہ لفظوں میں اچھے طریقے سے ہم نے الرجی کو پڑھا، ہم نے اس کی ڈیفینیشن کو پڑھا، ہم نے دیکھا کہ الرجی کیوں ہوتی ہے، اس کا جو کازیٹیو ایجنٹ ہے اس کو الرجنس کہا جاتا ہے، اور ہم نے الرجی کی بہت ساری ٹائپس کو دیکھا، اور آخر میں ہم نے ڈیلیڈ ہائپر سینسٹیوٹی الرجی دیکھی. ہم نے ایک چیز کامنلٹی میں عام طور پہ آبزرو کیا کہ الرجی دس از ناٹ اے سمپل ڈیزیز. اس کو عام نہیں کہا جا سکتا، وہ اس لیے کہ یہ بہت پھیلی ہوئی چیز ہے. ہمارے دائیں بائیں فیملیز میں، دوستوں میں، ماحول میں، معاشرے میں ہر شخص کسی نہ کسی مخصوص چیز کے ساتھ الرجک ہے. تو ہر چیز کی احتیاط ضروری ہوتی ہے. ایک اچھے فزیشین کے ساتھ بھی رابطہ ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اس کا اچھے طریقے سے علاج کرے. ہم مزید لیکچرز میں اس کی مزید ڈیٹیلز دیکھیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی لیکچر آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کافی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی. تو ہم ملیں گے اگلے لیکچر میں. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے بچوں، اوکے جی، اللہ حافظ.